میں آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا تھا؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ ایک عورت تھی اور وہ گھر میں کھانا کھا رہی تھی۔ دروازے پر ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو۔ وہ لقمہ اس کے منہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس عورت نے وہ لقمہ اپنے منہ سے روکا اور اس غریب کو وہ کھانا دے دیا۔ بڑی اچھی نیکی تھی، اچھا کیا، بھوکے کو کھانا کھلایا، مگر ریوارڈ کیا ملا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا انعام کیا ملا؟ کچھ دنوں کے بعد اس عورت کے یہاں بچہ تھا، وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا۔ بچے کو لے کر وہ عورت باہر نکلی تو ایک بھیڑیا آیا دوڑتے ہوئے اور اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر بھاگنے لگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ عورت پیچھے بھاگنے لگی اور چیخنے لگی، میرا بچہ، میرا بچہ۔ اب ذرا اس ماں کی دل کی کیفیت سمجھیے ناظرین، جس کا بچہ جانور اٹھا کے بھاگ گیا ہو۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کریم نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کے منہ سے اس بچے کو چھینو اور اس عورت کو واپس لوٹا دو اور اس کو کہہ دینا یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، بھیڑیے کے منہ سے وہ لقمہ چھین کر اللہ نے فرشتے کے ذریعے اس ماں کو واپس لوٹایا، اور جو لقمہ اس ماں نے اللہ کی راہ میں اپنے منہ سے روک کر دیا تھا اس کے بدلے کتنی بڑی مصیبت ٹل گئی، بچہ ہی واپس مل گیا نا۔ یہی بات آج سمجھنی ہے۔ آج وقت آیا ہے، ایک کٹھن وقت ہے، ایک مشکل وقت ہے، ایک ایسا وقت ہے جس میں ہمیں قربانی دینی ہے، جس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ یہ پیسے کمانے کا وقت نہیں آیا ہے، یہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا وقت نہیں آیا، یہ وقت آیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت آیا ہے بندوں کی مدد کرنے کا۔ اور یقین کریں احادیث میں یہ بڑا واضح مضمون موجود ہے کہ جب بندہ کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ بندہ جب تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد میں، اس کی رحمت بھی اس کی مدد میں شامل حال رہتی ہے۔ آپ کسی کا فقر دور کریں گے اللہ آپ کا فقر دور کر دے گا، آپ کسی کی بیماری دور کرنے کا سامان کریں گے اللہ آپ کو بلاؤں اور بیماریوں سے بچا لے گا۔ تو یہ تو وقت آیا ہے ہمت کر کے دوسروں کی مدد کرنے کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس کنسپٹ کو اور ذرا آج کلیئر کرتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میرا بچہ خیر سے آ جائے، مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں صدقہ دو۔ اب کیا ہوا؟ ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، کچھ بچہ آ کر جب اس نے واقعہ بتایا کہ میں سمندر کے جہاز میں تھا، بڑا خطرناک طوفان آیا، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، والد نے یہاں صدقہ دیا، ادھر کہنے والے کو یہ کہتے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ جب وہ بیٹا سفر سے واپس آیا تو اس نے آ کر والد کو واقعہ سنایا کہ ایسا وقت آیا کہ بالکل جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، ادھر والد نے صدقہ دیا، ادھر اللہ نے پورے جہاز کو خطرناک موجوں سے بچا لیا۔ یہ ہے صدقہ۔ اچھی نیتوں کے ساتھ آس پاس نظر دوڑائیے ناظرین۔ میں یہاں بہت سارے ان اسلامی بھائیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کے یہاں لوگ جاب کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، دیکھیں نوکری والا شخص آج کے دور میں خاص طور پہ ہمارے پاک و ہند بنگلہ دیش جو غریب ممالک ہیں وہاں تو 17-18 تاریخ کے بعد اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، وہ تو بڑے مشکل سے یہ آخری 10 دن گزارتا ہے۔ اگر اس کو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ دوائی لینی ہے، کچھ کھانے کا انتظام بنانا ہے، کیونکہ کئی جگہوں پر مارکیٹس بند ہو رہی ہیں اور آگے بند ہونے کا اندیشہ ہے، پیسے والوں نے تو ہو سکتا ہے پیسے بھی گھر میں رکھ لیے ہوں گے، کچھ دوائیں بھی رکھ لی ہوں گی، کھانے کا بھی کچھ سامان رکھ لیا ہوگا، غریب آدمی یہ دیکھ بھی رہا ہے اور کر بھی کچھ نہیں پا رہا ہوگا۔ تو پلیز یہ وقت ہے اپنے خزانوں کے منہ کھولنے کا، اپنے امپلائیز کو، اپنے یہاں جاب کرنے والوں کو ایڈوانس سیلری دے دیجئے۔ کل ماشاءاللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مدری مذاکرے میں بھی یہ ذہن دیا کہ اب یہ وقت ہے کہ انہیں ایڈوانس سیلری دے دیں، بس 15 دن بعد بھی دینی ہے تاکہ ان کو یہ ریلیکس ہو جائے کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی ایمرجنسی ہوئی تو میرے پاس بھی کچھ پیسے ہیں۔ آپ کسی کی پریشانی دور کریں گے اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا، آپ کسی کے گھر سے غم دور کر دیں گے اللہ آپ کے گھر میں غم نہیں آئے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، آپ غموں سے بچے رہیں گے۔ اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں، صرف اپنا نہ سوچیں۔ یہ وقت ہے قوم کا سوچنے کا، یہ وقت ہے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کا۔ بڑی پیاری بات قبلہ مفتی قاسم صاحب نے کچھ دنوں پہلے اپنا ویڈیو پیغام بھی جاری کیا کہ آج کل اچھی نیتوں کے ساتھ ایک اچھا تحفہ سینیٹائزر کا تحفہ ہے کہ غریب آدمی بھی چاہتا ہے کہ میں بھی ہاتھ صاف کروں، مگر وہ اس کی بھی قیمت ہوتی ہے نا، تو جو افورڈ کر سکتا ہے، پہلے قلم تحفے میں دیتے تھے، عطر دیتے تھے، آج کے دن یہ کسی امام صاحب کو دے دیں، کسی نیک شخصیت کو دیں، عام مسلمانوں کو دیں، غریبوں کو بھی دیں، وہ انشاءاللہ ہاتھ صاف کریں گے۔ آپ کس لیے دے رہے ہیں کہ وہ صحت مند رہے۔ آپ جب مسلمان کے لیے سوچ رہے ہیں نا وہ صحت مند رہے، آپ بھی صحت مند رہیں گے، اللہ اس کی برکت سے آپ سے یہ بلا دور کر دے گا۔ تو کہتے ہیں نا کر بھلا تو ہو بھلا،
آج یہ نہ سوچیں کہ کون سا آئٹم ہے یار یہ ابھی اناج کی ضرورت پڑے گی، میں اناج ذخیرہ اندوزی کر لوں، میں فلاں آئٹم، یعنی لوگ اس وقت کاروبار کی سوچ رہے ہیں. نہیں جناب، یہ کاروبار کا وقت نہیں ہے، یہ مدد کا وقت ہے، یہ ہاتھ پکڑنے کا وقت ہے، یہ حوصلہ بڑھانے کا وقت ہے. اور بلیو کریں ہم ان حفاظتی امور سے شاید نہ بچ پائیں، کیونکہ جو اس وائرس کے بارے میں باتیں بتائی جا رہی ہیں کیسے پاسبل ہے؟ ہم ہر چیز کو تو ہاتھ لگاتے ہیں، جس سے اللہ بچائے گا اس نے بچنا ہے. تو کیوں نہ ہم پھر حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ ہم لوگوں کو بچانے کا سوچنا شروع کر دیں، لوگوں کی بھلائی کا سوچنا شروع کر دیں، اس کی رحمتیں برسیں گی اور رحمتوں سے ہم بچے رہیں گے. اللہ کریم بہت کریم ہے. ناظرین، امید کرتا ہوں اس میسج کو ایبزارب کریں گے، اس میسج کو محسوس کریں گے اور اس کو آگے کنوے کریں گے. اللہ کرے کہ ہم دوسروں کا بھلا کریں اور اللہ اس کی برکت سے ہمارا بھی بھلا کر دے. اگر کالز ہیں